بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو دوسری کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 4 نیکی کا اثر۔ سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے، نیکی کا اثر آج کا عنوان سبق کا ہمارا ہے۔ تو یہ میں سبق پڑھ کر آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیجیے گا اور اس کی ریڈنگ کر لیں گے، یعنی پڑھ لیں گے دیکھ کر۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، میں سمجھا تم کسی کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ شہر کے مشہور عالم کی یہ بات سن کر نوجوان نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے والد کے انتقال کے بعد اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا۔ بچپن میں اس نے والدین سے دین کی کچھ باتیں اور کاروبار کے طور طریقے سیکھے تھے۔ عالم کی بات سن کر نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ وہ ذہین تو تھا ہی، اسے علم حاصل کرنے کی لگن بھی تھی، یعنی ذہین تو تھا ہی اور اس کو لگن بھی تھی، یعنی اس کو شوق بھی تھا علم حاصل کرنے کا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی مدرسے کے سب سے بڑے استاد کے انتقال کے بعد نعمان کو استاد مقرر کیا گیا۔ نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا۔ دنیا جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک، دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ملازم کو دکان پر لے جانے کے لیے کپڑے دیے تو انہوں نے دیکھا کپڑے کے ایک تھان میں کچھ خرابی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ملازم سے کہا، ملازم یعنی نوکر ہوتا ہے، تو اپنے نوکر سے انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو اسے یہ خرابی بتا دینا اور کم داموں میں فروخت کرنا۔ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی ہوئی رقم دی تو امام صاحب نے پوچھا، کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ ملازم نے کہا، معاف کیجیے، یہ بات تو میں اسے بتانا بھول گیا۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس دن کی ساری کمائی صدقہ کر دی، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اتنا افسوس ہوا کہ انہیں خراب چیز جو ہم اس کی اوریجنل قیمت پہ دے دیتے ہیں نا، تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ مطلب جو خرابی تھی ہمیں کم قیمت میں دینا تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا اس دن کی ساری کمائی کو صدقہ کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر شہرت اور دولت سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ نیک ہوتا تھا۔ اگلے صفحے پہ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جسے گانے بجانے کا شوق تھا۔ رات میں دیر تک اس کے شور کی وجہ سے امام صاحب اچھی طرح سو نہیں پاتے تھے۔ پڑوسیوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ اس طرح امام صاحب کو پریشان نہ کیا کرو، مگر اس شخص نے لوگوں کی ایک نہ سنی۔ ایک رات گانے بجانے کی آواز سنائی نہ دی تو امام صاحب نے پڑوسیوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے کہا، آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ مصیبت میں اس کی مدد کروں۔ قید سے چھوٹنے کے بعد اس شخص پر امام صاحب کے نیک برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ یعنی اچھے کام ہم کریں تو اپنی اچھائی سے ہم دوسرے برے کو بھی ہم نیک بنا سکتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا نا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے مشقی سرگرمیاں ہیں، یہاں پر مشقی سرگرمی شروع ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، دیکھو، پڑھو اور لکھو۔ تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر لکھنا ہے۔ تو دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے، تو آپ لوگ دیکھ کے پڑھ لیں گے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے۔ تو دیکھیے نعمان لکھا ہوا ہے، اس کو توڑ کر یہاں پر بتایا گیا ہے کس طرح پڑھنا ہے۔ نعمان، ٹھیک ہے، لگن، ل اور گن، لگن، شہرت، لڑائی، گزارش، چھوٹنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے یہاں لکھ دیا، آپ لوگ اچھی لکھائی میں لکھ لیں گے اس طرح۔ اب نیچے دیے ہوئے لفظوں میں سے 3 عرفی لفظ تلاش کرو۔ 3 عرفی لفظ تلاش کرنے، تو دیکھیے میں نے انڈر لائن کر دیا جو 3 عرفی تھے۔ یہ دیکھیے دین 1 2 3، یہ دال، یہ نون ہے نا، علم عین لام میم، وقت واو کاف تے، نام نون الف میم،
اور اس کے بعد ہے بس، ہے نا 3 لفظ والے، یعنی 3 حروف الفاظ جو تھے یہی ہے. تو دیکھیے 3 حروف جو لفظ تھے ان کے نیچے میں نے لائن کھینچ دی. آپ لوگ دیکھ کر اچھی طرح سے کاپی میں کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اگلا سوال، خالی جگہوں میں صحیح حروف لکھ کر پورا لفظ دوبارہ لکھو. تو صحیح حروف لکھنا ہے، دیکھیے یہاں پر دال نہیں تھا، دال لکھ دیا میں نے، تو یہ پورا لفظ ہو گیا سوداگر. مشہور میں رے نہیں تھا، رے لکھ کر مشہور. اس کے بعد داخلہ، الف نہیں تھا، ملازم زے، ٹھیک ہے نا. اب تجارت رے، اور دولت میں واو نہیں تھا تو یہ لکھ دیا میں نے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے لفظ دوبارہ لکھنا ہے، تو یہ دیکھیے لکھ دیا ہے میں نے. آواز میں الف نہیں تھا، یہاں پہ لکھ دیا میں نے آواز. آدمی دال نہیں تھا تو یہاں پر لکھ دیا میں نے آدمی. اب نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنے، تو سوالات ہیں یہاں پر، تو ان کے جوابات میں نے کاپیوں میں لکھ دیا، آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو. تو میں آپ لوگوں کو جوابات دکھاؤں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ لوگ چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی. تو پلیز آپ لوگ چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. اور دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے لیے جوابات بھی ریڈی کر رکھے ہیں، تو یہ دیکھیں گے آپ. دیکھیے پہلا سوال تھا، بچپن میں امام ابو حنیفہ نے والدین سے کون سی باتیں سیکھی؟ تو جواب یہ رہا، بچپن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے والدین سے دین کی کچھ باتیں اور کاروبار کے طور طریقے سیکھے. اب دوسرا سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس بات کی لگن تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کی لگن تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے انسان تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک، دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے. امام صاحب نے قاضی سے کیا گزارش کی؟ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس کے پڑوسی کو رہا کر دیا جائے. امام صاحب کے نیک برتاؤ کا برے آدمی پر کیا اثر ہوا؟ امام صاحب کے نیک برتاؤ کا برے آدمی پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی. تو ہمارے یہ 5 سوالات تھے، اس کے 5 جوابات میں نے ریڈی کر دیے، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ کر اپنی کاپیوں میں لکھ لیں گے. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. تو دیکھیے 5 جوابات یہاں تک پورے ہو گئے. اگلا کوشچن ہے، خالی جگہ بھرو. تو یہ میں نے دیکھیے بھر دیا ہے، پہلا میں پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیجیے گا آپ لوگ اچھی طرح سے. نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا. نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پڑوسی کو گانے بجانے کا شوق تھا. اب یہ دیکھیے جملے کس نے کہے؟ تو یہ دیکھیے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. پہلا سوال ہے، تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ عالم نے پوچھا تھا نا ان سے. دوسرا ہے، آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. قاضی نے کہا تھا یہ والا جملہ. تیسرا ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے. یہ والا جملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. اب خالی دائروں میں صحیح لفظ لکھو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر ان چیزوں سے دور رہے. کن چیزوں سے دور رہے ان میں لکھنا ہے. تو یہاں دیکھیے میں نے لکھ دیا گانے بجانے سے یہ دور رہے، ہے نا. گانے بجانے کا شوق نہیں تھا، گانے بجانے کا شوق تو نہیں، وہ دور رہے، بالکل دور رہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے، صحیح جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے. میں بازار جا رہا ہوں، میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، تو یہ صحیح ہے، اس کا ٹک کا نشان دیکھیے میں نے لگا دیا ہے. اب دوسرا ہے، کپڑے کی خرابی بتا دینا، یہ صحیح ہے، یہاں پہ ٹک لگا دیا، اور یہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر دیکھ لیجیے گا آپ لوگ اچھی طرح. اب اگلا ہے، ایسے لفظ تلاش کرو جو عین سے شروع ہوتے ہیں. تو عالم، علم، عام، ٹھیک ہے نا. بس 3 ہی لفظ ہیں. دیکھ لیجیے گا آپ لوگ دھیان سے. میں نے دیکھیے نیچے لائن کھینچ دیا، تو آپ لوگ اس کو سوال لکھ کے کاپی میں اچھی طرح لکھ لیں گے. اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں. دیے ہوئے جملوں کے آخر میں ڈیش لگانا یا سوالیہ نشان، یہ سوال کا نشان لگاؤ اور انہیں اپنی بیاض میں نقل کرو. یعنی بیاض یعنی کاپی، یعنی اپنی نوٹ بک میں آپ کو لکھنا ہے یہ. تو دیکھیے میں نے سوالیہ نشان اور یہ ڈیش لگا دیا. تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ سوال ہے نا، تو یہ سوالیہ نشان. میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، یہاں پہ ڈیش لگانا ہے. کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ یہ سوالیہ نشان. یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے. یہاں پہ بھی ڈیش ہے. وہ میرا پڑوسی ہے، یہاں پر بھی ڈیش ہے. تو جہاں پر کوشچن ہوتا ہے نا، سوال ہوتا ہے، تو سوالیہ نشان لگتا ہے، اور جہاں پر سمپل سے جملے ہوتے ہیں وہاں پر ڈیش لگتا ہے. تو دیکھیے سبق سے ایک جیسی آواز والے لفظ لکھو. جیسے آنا جانا، تو یہاں پر دیکھیے رات، بات،
दूसरा शोहरत, दौलत, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, तो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। तीसरा है गाने बजाने, चौथा है घर सौदागर, ठीक है ना। अब अगला सवाल है, दो चश्मी वाले लफ्ज़ों के गिर्द दायरा बनाओ। तो दो चश्मी वाले लफ्ज़ों के गिर्द देखिए मैंने दायरा बनाया, झूठ, झूठा, उन्हों, पोछी, पूछी। तो दो चश्मी ये देखिए दिख रहा है ना इनमें, ये तो अब अलग से ही पता चल रहा है, तो इसके गिर्द मैंने दायरा बना दिया ना। अब नीचे दिए हुए खानों के जुमले पूरे करो। तो ये जुमले पूरे करना, मैं घर जा रहा हूँ, ये लड़का के जुमले, ये लड़की के जुमले, मैं घर जा रही हूँ। वो घर जा रहा है, वो घर जा रही है, तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रही हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह रख कर जुमला दोबारा लिखो। तो ये देखिए आपको लफ्ज़ की लिखना है, लकीर जो खींचे हुए इस लफ्ज़ को दोबारा लिखना है। यहाँ वालिद के इंतकाल के बाद, तो यहाँ लिखेंगे वालिद के, ये मरने के बाद, ये पहला यहाँ लिख देंगे, मरने यहाँ लिख देंगे, कॉपी में आप दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया, तो कारोबार की जगह हम लिखेंगे काम धंधा। अपना ख़ानदानी काम धंधा संभाल लिया था, ये काम धंधा ये दूसरे में आएगा, ये पहले में है ना। देखिए अब तीसरा है, वो ज़हीन तो था ही, ज़हीन का मतलब होता है अक्लमंद, तो आप कॉपी में लिखेंगे वो अक्लमंद तो था ही। अब चौथा है, आम लोगों के साथ इनका, आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव नेक होता था, तो आप लिखेंगे आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव अच्छा होता था, नेक की जगह लिखेंगे अच्छा होता था। तो यहीं पर हमारा जो है सबक हो गया है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।